اگر آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ کسی خاص شخصیت کے لیے یہ لیجسلیشن یعنی پرسن اسپیسیفک نہیں ہو رہی تو کیا پھر پی ٹی آئی ساتھ دے گی؟ جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی تو تیار تھی، انہوں نے کہا دسمبر تک رک جائیں، ترامیم پر ہم تیار ہیں، لیکن صرف ٹائمنگ کا مسئلہ ہے۔ تو اگر پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو کیا پی ٹی آئی اوور آل اس فیور میں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو؟ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو خود بھی کہہ رہی ہے کہ ہم 19ویں ترمیم کو ریویو کرنا چاہتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھتے ہیں۔ تو ویسے پی ٹی آئی کی اس پر پوزیشن ہے کیا؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں یا جس طرح اس وقت 80 سے زیادہ امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر آپ پورے پیکج کو دیکھتے ہیں، اور آپ پورے پیکج کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ پھر اس میں تبصرے، ڈیبیٹ، ڈسکشن کے بعد، ایکسپرٹس کی اوپینینز لینے کے بعد آپ فیصلے پہ آتے ہیں کہ اس میں سے یہ چیز درست ہے، یہ چیز درست نہیں۔ یہ پروسیس جو ہے یہ سال لے سکتا ہے۔ یہ پروسیس جس طرح 18ویں ترمیم کا ہوا تھا وہ 550 گھنٹے کی ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں اس میں، اور اس سے یہ صرف ڈیلیبریشن ہوئی تھی کمیٹی میں، اس کے باہر 1000 سے زیادہ گھنٹوں کی ڈیلیبریشنز پارٹی کے اندر ہوئی تھی، مختلف پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر، پھر جا کے کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا۔ تو اگر یہ اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ٹھیک ہے، پھر پارلیمنٹ کو کرنے دیں اپنا کام، کمیٹی بنائیں، ڈیبیٹ کریں، پھر جلد بازی نہیں کرنے کی ضرورت، اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی شک کیا ہے۔ لیکن جس طرح یہ ہو رہا ہے، جس طرح چھپ چھپا کے ہو رہا ہے، وہ طریقہ کار غلط ہے۔ پھر دوسری چیز آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ کتنی خوفناک چیزیں ہیں اس ترامیم میں۔ مثلاً آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم ہے۔ آرٹیکل 63A کیا ہے؟ یہ جو ایک لفظ ہے، جو اردو کا لفظ انگریزی میں اب ٹرانسفر ہو گیا ہے، لوٹاکریسی، فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ، یعنی کہ جہاں اراکین اسمبلی اپنے ضمیر کو بیچ کے یا کسی لالچ کی وجہ سے اپنے ووٹ بیچ کے پرائم منسٹر کو ہٹا بھی دیتے ہیں، پرائم منسٹر لگا بھی دیتے ہیں، آئینی ترمیم بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پارلیمنٹ نے سوچا کہ ہم ان سب کو اس کو روکنے کے لیے، جس کو کینسر کہا جاتا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، کینسر کی اس کو نام دیا جاتا ہے ہارس ٹریڈنگ کو، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے آرٹیکل 63A بنایا، اور اس میں کہا کہ آپ کا جو آپ نااہل ہو جائیں گے اگر آپ نے ووٹ کیا۔ لیکن اس 63A کا بھی نقصان ہو رہا تھا، لوٹوکریسی جو تھی، لوٹائزم، وہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ کرتے یہ تھے کہ وہ زیادہ قیمت اپنے چارج کر کے، زیادہ پیسے لے کے ووٹ بیچ دیتے تھے، اور ووٹ بیچنے کے بعد وہ پھر علی ظفر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ لوٹا کریسی نہیں ہونی چاہیے، اس کو لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ سپریم کورٹ نے پھر یہ کہا، جی آپ مکمل کر لیں، میں ایک سوال یہ کہا کہ آپ، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ یہ جو آپ کا ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک زہریلے درخت کا پھل ہے، اور ہم یہ ووٹ نہیں، کرپشن کا ووٹ ہم کاؤنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ تشریح کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔